بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم آؤ نماز کے لیے، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم تو دھو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو دھو، الی المرافق کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا اور اگر تم ہو حالت جنابت میں تو خوب پاکی اختیار کرو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ یا آیا ہو تم میں سے کوئی ایک، مِنَ الْغَائِطِ قضاء حاجت سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا چھوا ہو عورت کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً پھر نہ پائے پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو چاہیے کہ تیمم کر لے پاک مٹی سے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مسح کرے اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا اس سے یعنی مٹی سے، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ یہ کہ تمہارے لیے کوئی تنگی بنا دے، یہ کہ تمہارے لیے کر دے کوئی تنگی، ولیکن یرید لیطہرکم لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو اپنے احسان کو تمہارے اوپر ٹھہرا دے، پورا کر دے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے آؤ تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اور ملو اپنے سر کو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم کو جنابت ہو تو خوب طرح پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے جائے ضرورت سے قضائے حاجت سے آیا ہو یا پاس گئے ہوں اپنی عورت کے، لامستم النساء یعنی حالت جنابت مراد ہے، اپنی عورتوں کے پاس گئے ہو تو پھر تم نہ پاؤ پانی تو قصد کرو مٹی کا، پاک مٹی کا، اور ملو اپنے منہ اور ہاتھ اس مٹی سے مل لو، مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے، تمہیں پاک کر دے، پورا کرے اپنا احسان تم پر تاکہ تم اللہ کا احسان مانو، اللہ کی شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کے بارے میں فرمایا امت محمدیہ پر جو عظیم الشان احسانات کیے گئے، اللہ نے نعمتیں دی ان کو، طیبات جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا طیبات پاکیزہ چیزیں کھانے کی دی گئی، اور ان کے لیے مومن پاک باز عورتیں کہ اللہ نے فرمایا ان سے نکاح کرو۔ ان کا بیان سن کر ایک شریف مومن کا دل شکر گزاری اور وفاداری کے جذبات سے لبریز ہونا چاہیے، اور فطری طور پر اس کی یہ خواہش ہو کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، اس کی عبادت کروں، اس کے آگے سجدہ کروں۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ جب ہمارے دربار میں حاضری کا ارادہ کرو، یعنی اذا قمتم الی الصلاۃ جب نماز کے لیے آؤ تو پاک صاف ہو کر آؤ، وضو کر کر آؤ، غسل کر کر آؤ، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، عورتوں کے پاس جانا، اپنی بیویوں کے پاس، ان سے موجبات وضو غسل لازمی نتیجہ ہے۔
اور پھر ان سے پاکی کے لیے اللہ نے وضو کا طریقہ اور غسل کا بتایا کہ وضو اور غسل سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وضو کرنے سے مومن کا بدن پاک ہوتا ہے، بلکہ جب وہ باقاعدہ وضو کرتا ہے تو پانی کے قطرات سے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو کی مشروعیت نماز کے لیے ہے، یعنی سو کر اٹھو یا دنیا کے مشاغل چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو پہلے وضو کرو۔ لیکن وضو کرنا ضروری اس وقت ہے کہ جب وضو ٹوٹنے کی کوئی صورت پیش آئی ہو، یعنی قضاء حاجت سے آیا ہو، ناپاکی کی حالت، بول و براز یعنی پیشاب پخانہ اور قضاء حاجت سے آیا ہو، یا سو کر اٹھا ہو، ہوا خارج ہوئی ہو۔ ان صورتحال میں وضو ٹوٹ گیا یا جسم سے خون نکل کر بہہ گیا، اس پر وضو جن صورتوں میں لازم ہے۔ لیکن اگر انسان کا وضو ہے، اس نے قرآن پڑھ لیا اور ابھی نماز کا بھی وقت آ گیا تو وہ اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، یا نماز پڑھ لی ابھی وضو قائم ہے اور قرآن پڑھنا چاہے تو پھر قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب پاکی پہلے سے حاصل ہے اور کوئی ناقض وضو بھی پیش نہیں آیا، وضو نہیں ٹوٹا، تو پاک کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی کو قرار دینے سے بہتر ہے کہ اسی وضو کے موجودگی میں دوسری عبادت بھی کر لی جائے۔ اب اگر دوبارہ وضو کو ضروری سمجھا جائے تو امت میں حرج ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں تم پر ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، میں تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ حرج نہیں کرنا چاہتا بلکہ اللہ آسانیاں کرتا ہے۔ ہاں، مزید نظافت، نورانیت حاصل کرنے کے لیے اگر تازہ وضو کر لیا جائے، ہر نماز کے لیے تازہ، بھلے وضو نہیں ٹوٹا لیکن پھر نماز کے لیے تازہ وضو کیا تو مستحب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جب تم نماز کے لیے آؤ تو فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ سر کا مسح کرو یعنی اپنے ہاتھ تر کر کے پھیر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدت العمر میں، پوری عمر میں مقدار ناسیہ یعنی جو پیشانی کی مقدار ہے، اتنی جتنا انسان کی پیشانی ہے، اس سے کم کا مسح ثابت نہیں۔ مقدار ناسیہ چوتھائی سر کے قریب حصہ ہے۔ امام ابو حنیفہ اس قدر مسح کو فرض کہتے ہیں، باقی اس میں اختلافات اور دلائل وہ تفصیل سے ہیں۔ یعنی وامسحوا برؤسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، ہاتھ تر کر کے پورے سر پر پھیر لینا چاہیے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں بھی دھو ٹخنوں تک۔ سر کے مسح کی طرح پاؤں کا مسح کافی نہیں، پاؤں کو دھونا چاہیے ٹخنے تک۔ یہاں پر ارجلکم اور اپنے پاؤں کو دھو، اس کا عطف جو ہے وہ فغسلوا پر ہے، مغسولات پر ہے، یعنی پاؤں کو بھی دھو۔ جس طرح منہ اور ہاتھ دھونے کا حکم ہے، پاؤں بھی ٹخنے تک دھونے چاہیے۔ سر کے مسح کی طرح اس کا مسح کافی نہیں، چنانچہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے، اور احادیث کثیرہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر پاؤں میں موزے نہ ہوں تو دھونا فرض ہے۔ ہاں، اگر موزے ہیں تو ان پر بھی شرائط کے مطابق جو کتب فقہ میں موجود ہے، مذکور ہے، مقیم 1 دن 1 رات مسح کر سکتا ہے موزوں پر، اور مسافر 3 دن تک مسح کر سکتا ہے۔
آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو تم غسل کرو، فطہروا خوب پاکی حاصل کرو۔ حالت جنابت میں غسل کا حکم فرمایا، یعنی جنابت سے پاک ہونے میں صرف اعضائے اربع کا دھونا، یہ 4 اعضاء کا دھونا اور مسح کرنا سر کا، یہ کافی نہیں بلکہ پورے بدن کو دھونا ضروری ہے، غسل کرنا فرض ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے، یعنی حتی الامکان جہاں تک ہو سکے جسم میں پانی پہنچایا جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے، کلی کی جائے۔ وضو میں یہ ضروری نہیں، وضو میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا سنت ہے، جبکہ غسل میں ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، کوئی مریض ہے، سفر میں ہے، کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے یا عورت کے پاس سے آیا یعنی حالت جنابت پیش آئی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً اور پانی نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو پاکیزہ مٹی سے قصد کرو تیمم کرنے کا۔ پھر تیمم کا طریقہ بتایا جو ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ اپنے چہروں کو مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ نے سورہ نساء میں بھی اور یہاں سورہ مائدہ میں بھی تیمم کا طریقہ ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یعنی مرض کی وجہ سے پانی کا استعمال مضر ہو، پانی تکلیف دیتا ہو، یا سفر میں پانی بقدر کفایت نہ ملے، اور یا مثلاً کوئی قضائے حاجت کر کے آیا اور وضو کی ضرورت ہے یا جنابت کی وجہ سے غسل کرنا ناگزیر ہے، مگر پانی کے حاصل کرنے یا استعمال کرنے پر کسی وجہ سے وہ قادر نہیں، تو ان صورتوں میں وضو یا غسل کی جگہ تیمم کر لے۔ اور وضو اور غسل دونوں کی تیمم کی مشروعیت سے جو غرض ہے وہ بہر صورت یکساں ہے، یکساں طور پر حاصل ہوتی ہے، یعنی وضو کا تیمم کرے یا غسل کا تیمم کرے اس کا یہی طریقہ ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ عورتوں کو چھوا ہو یا عورت کے پاس سے آیا ہو، پاس گئے ہوں عورتوں کے، یہ محاورے کے اعتبار سے حالت جنابت ہی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ہے، موافق ہے، جسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی سکوتاً تسلیم کیا ہے، اور کما فی بخاری اور بخاری میں بھی اسی طرح ہے۔ فتیمموا کے ترجمے میں ہے قصد کرو، مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کرنے کا۔ تیمم کے معنی آتے ہیں قصد کرنا۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے اس کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے تیمم شرعی میں بھی قصد یعنی نیت کو علماء نے ضروری قرار دیا ہے کہ تیمم کرو، تیمم کرتے ہوئے نیت کر لو، وضو کا تیمم ہے، غسل کا تیمم ہے، اور پاک مٹی لو، ہاتھ جھاڑو، مٹی پہ ہاتھ مار کے، ہاتھ جھاڑ کے، اور پھر فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ اپنے چہروں کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اس میں اب اللہ نے بہت آسانی کر دی کہ سر کے مسح کا نہیں کہا اور پاؤں کو بھی مسح کا نہیں کہا کہ مٹی سے مسح کرو، تخفیف کر دی۔ وضو میں اعضائے اربع تھے، 4 اعضاء تھے، اور اس میں 2 کر دیے، یعنی اعضائے وضو میں سے نصف کی تخفیف اس طرح دی کہ جہاں پہلے ہی سے تخفیف تھی، یعنی سر کا مسح، پورا سر دھونے کا حکم نہیں تھا، وضو میں صرف سر کا مسح تھا، تو یہاں تیمم میں سر کے مسح کو بالکل ہی ختم کر دیا، اور پاؤں کو شاید اس لیے ساکت کر دیا کہ عموماً مٹی میں یا مٹی کے قریب تر رہتے ہیں اور تمام اعضائے بدن کی نسبت سے گرد و غبار میں زیادہ شدید تر ہے، لہٰذا ان پر مٹی کا ہاتھ پھیرنا بیکار سا تھا۔ بس 2 عضو رہ گئے، منہ اور ہاتھ۔
تو انہی کو ملنے سے وضو اور غسل دونوں کا تیمم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے احکام میں آسانی فرما دی، اس لیے جو وضو میں اللہ نے فرمایا کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، جو احداث کثیر الوقوع تھے یعنی قضاء حاجت سے آنا، وضو کا ٹوٹنا، ان میں سارے جسم کا دھونا ضروری نہیں رکھا بلکہ اعضاء اربع کا رکھا۔ اور جو اللہ نے اس لیے کیا، یہ اس لیے کیا تاکہ تنگی نہ ہو، دقت نہ ہو، اور جو حدث اکبر یعنی جنابت وغیرہ کا پیش آ جانا جو احیاناً پیش آتی ہے، اور اس حالت میں نفس کو پاکی کی طرف لے کے جانا اور اللہ کی عبادت کے لیے خوب پاکی حاصل کرنا، فطہروا، تو اللہ نے اس میں تمام بدن کا دھونا فرض کیا حالت جنابت میں۔ پھر آگے مرض اور سفر وغیرہ کی حالت میں اس قدر آسانی فرما دی کہ اول تو پانی کی جگہ مٹی کو بھی مطہر بنا دیا کہ اگر پانی نہیں ہے تو مٹی بھی پاک ہے، مٹی سے تیمم کرو۔ پھر تیمم میں بھی جو اعضاء اربع نے 4 اعضاء کو دھونا تھا تو تیمم میں 2 اعضاء کو کر دیا، سر کا بسا بھی ختم کر دیا اور پاؤں کو بھی دھونا یہ بھی ختم کر دیا، صرف ہاتھ اور منہ کو جو ہے 2 عضو رہ گئے، اور انہی کو ملنے سے، مٹی ملنے سے وضو بھی ہو جائے گا اور غسل کا تیمم بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ خود پاک ہے تو پاکی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہارے پر کوئی حرج، کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا، وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ خود پاک ہے، اللہ تمہیں بھی پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پچھلے رکوع میں جو اللہ نے بہت بڑی بڑی نعمتیں بیان فرمائیں، اللہ نے انسان کے لیے حلال کی چیزیں، اللہ نے انسان کے لیے نکاح کو حلال کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار بے بہا نعمتیں عطا فرمائی، تو ان کو سن کر بندے کے دل میں جوش اٹھا کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اسے بتلایا کہ ہماری طرف آؤ، پھر اللہ نے بتا دیا تو کس طرح آؤ، جب ہماری طرف آؤ تو پاک ہو کر آؤ۔ یہ بتانا بھی خود ایک نعمت ہوئی، اور بدن کی سطح ظاہر پر پانی ڈالنا یا مٹی لگانے سے اندرونی پاکی عطا فرما دینا یہ بھی دوسری نعمت ہوئی۔ بندہ ابھی پچھلی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکا تھا، کسد ہی کر رہا تھا، یہ جدید انعامات فائز ہو گئے، وضو کے طریقے اور غسل کے طریقے، اور پھر پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے پاکی حاصل کرنا۔ اس لیے ارشاد ہوا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے پہلے یہ نئی نعمتیں جو اللہ نے دی، وضو کے حکام، ان کو شکر ادا کرو۔ شاید اسی لعلکم تشکرون سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحیۃ الوضو کا سراغ لگایا ہو کہ وضو سے پہلے جب وضو کر لیا جائے تو وضو کے بعد جو ہے 2 نفل ادا کیے جائیں۔ اللہ کی جو انعامات ہیں اس کی یاد دہانی، اس کو یاد کرنا، اللہ کے انعام کو، اور اس پر شکر ادا کرنا۔ اللہ نے جو اپنے احسان نعت عظیمہ کیے ہیں، بہت بڑے بڑے احسان کیے ہیں، ان کی شکر گزاری کے لیے بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ Subscribe Sukhuni Kalp.